رب العزت نے ہم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور کچھ مسائل شرعیہ سے وابستہ ہونے کی اور سیکھنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان قرآن پاک میں بارہا مقامات پر فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی جس نبی سے خطاب کیا قرآن پاک میں سب کا نام لے کر پکارا، سب کا نام لے کر پکارا، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب خطاب فرمایا رب تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ سے آپ کو یاد فرمایا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ 4 جگہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے، لیکن وہاں رب تعالیٰ نے آپ سے خطاب نہیں کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، نہیں، آپ سے خطاب نہیں فرمایا۔ لیکن جب بھی انبیاء کرام سے خطاب فرماتا تو نام دے کر پکارتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا؟ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، الغرض کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک میں خطاب فرمایا۔ تو یہ شان اور عظمت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جب ان کی ولادت بسعادت کا وقت جب قریب ہوا تو کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو تاریخ کی صفحات میں آج بھی وہ واقعات جگمگا رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں وہ سارے واقعات مذکور و مرقوم ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا وقت قریب ہوا تو ملک فارس کا ایک بادشاہ تھا نوشیروان، اس نے خواب دیکھا کہ عربی گھوڑے اس کے ملک میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کے ملک پر قابو پا لیا۔ یہ خواب دیکھا، خواب جو دیکھا انہیں بڑا ہے، اس کو بڑا جو ہے تعجب میں ڈال دیا، حیرت میں ڈال دیا۔ یہ عجیب و غریب خواب، عربی گھوڑے جو ہے اس کو ملک میں داخل ہوئے اور اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس نے اعلان کیا علماء کو، اس دور کے جو یہودی علماء تھے، عیسائی علماء تھے، دربار میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا خواب کیا ہے، خواب کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے خواب کو بتائے بغیر اس کی تعبیر بتانا، میں خواب جو ہے بیان نہیں کروں گا، خواب نہیں بتاؤں گا میں نے کیا دیکھا، وہ خواب کو سنے بغیر اس کی تعبیر بتانا۔ یہ شرط بھی اس نے رکھی، یہ شرط بھی رکھی۔ اب اس کے دربار میں جتنے لوگ تھے، جتنے کاہن تھے، جتنے رہبانیت کو اختیار کیے ہوئے لوگ، عیسائیت اور یہودیت کو اختیار کیے ہوئے لوگ، اور ان کے اندر جو علماء تھے، سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا، سب نے عاجزی اختیار کی اور سب عاجز ہو گئے، سب بے بس ہو گئے کہ ہم آپ کے خواب کو سنے بغیر اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے۔ سارے کاہن بھی وہاں پر تھے۔ کاہن کس کو کہا جاتا ہے؟ کاہن، ہاں جی، فال جو نکالنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو جو ہے کاہن کہا جاتا تھا۔ پچھلے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ کاہن رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کہانت کا دور ختم ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کہانت کا دور ختم ہو گیا۔ جب تک کہانت تھی، لوگ جس طرح آج کل عاملوں کے پاس، باباؤں کے پاس ان کے چکروں میں پھرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تباہ و تاراش کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو غارت کر دیتے ہیں جھوٹے عاملوں کی، باباؤں کے چکر میں پھر کر، تو اس طرح اس دور میں کاہن لوگ تھے، کاہن ہوا کرتے تھے۔ ان میں کچھ اچھے ہوتے تھے، کچھ جو ہے ایسے ہی فن کہانت کو بدنام کرتے تھے۔ تو اس کے دربار میں ایک کاہن تھا، عبد المسیح اس کا نام تھا۔ اس نے دربار میں اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ایک شخص ہے جو تمہارے خواب کو سنے بغیر اس کی خواب کی تعبیر بیان کر دے گا۔ عبد المسیح نے کہا اٹھ کر، بادشاہ نے کہا کہ اس کو لایا جائے۔ عبد المسیح کہتا ہے کہ وہ شخص آ نہیں سکتا، وہ شخص ایسا ہے جو سال میں صرف اپنے کمرے سے صرف سال میں ایک بار باہر نکلتا ہے، تو لہٰذا وہ نہیں آ سکتا۔ البتہ میں تمہارا جو معاملہ ہے اس کے پاس پیش کر دوں گا، پھر انہیں کیا بتاتا ہے میں آ کر تم کو اس کی خبر دوں گا۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دی کہ جائے، اور اس شخص کو بادشاہ کا جو معاملہ، اس نے جو خواب تو بیان نہیں کیا، بس بتائیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ چنانچہ عبد المسیح اس کا جو سردار کاہن تھا جس کا نام سطح تھا، یہ سطح بہت سارے اس کے شاگرد تھے، فن کہانت کے اندر یہ ید طولہ رکھتا تھا، مہارت رکھتا تھا، بہت اس کو مہارت تھی اس کے اندر۔ سطح اس کا نام تھا، 600 سال اس کی عمر تھی، اس کے بدن کے اندر جوڑ نہیں تھے، بالکل عجیب الخلقت شخص تھا، گردن بھی نہیں تھی، عجیب الخلقت شخص تھا۔ صرف سال میں ایک بار باہر نکلتا تھا تو اس کے لیے سونے کا پتھر رکھا جاتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے اور وہ آنے والے حالات کا جو ہے آنے والے حالات بیان کرتا تھا، مستقبل کے معاملات پیش کرتا تھا، لوگ سنتے تھے۔ تو عبد المسیح بھی اس دن پہنچ گیا اور سطح کے پاس جس کی عمر 600 سال تھی، آ کر اس کو بادشاہ کا تعلق سے بتایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، خواب کو بیان نہیں کیا، وہ چاہتا ہے کہ خواب سنے بغیر اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ کہ سطح اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اس نے بادشاہ کے خواب کو سنے بغیر اس کی تعبیر بیان کر دیا۔ کہاں کہ ان قریب اس کے ملک میں عربی گھوڑے یعنی عرب لوگ داخل ہوں گے اور اس کے ملک کو فتح کر لیں گے، اس کے ملک کو تباہ و تاراش کر دیں گے۔ ان قریب وہ دور آئے گا، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا۔ آپ کی فوج نے جو ہے ملک فارس میں داخل ہو کر ملک فارس کو فتح کیا۔ جو بادشاہ وہاں کا تھا وہ ایسا بادشاہ تھا جو بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ نوشیروان نے خواب دیکھا تو سطح نے اس کی تعبیر بتا دی۔ اس نے آ کر عبد المسیح نے آ کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی کہ ان قریب تیرا ملک تیرا ہاتھ سے چلے جانے والا ہے، کچھ لوگ تیرے ملک میں عربی لوگ داخل ہوں گے اور تیرے ملک کو فتح کر لیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے۔ تو اس کو اس کی تعبیر برداشت نہیں ہوئی، بادشاہ نے جب تعبیر سنی تو اس کو برداشت نہیں ہوا، تو اس نے کیا کیا، چند جو ہے سپاہیوں کو سواروں کو بھیجا اور سطح نامی جو شخص تھا جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اس کا قتل کروا دیا۔ تو خواہ مخواہ وہ جو ہے ایک ناحق جو ہے شخص اس نے اس کی جان لی، اس کو قتل کر دیا۔ الغرض خواب تھا، تعبیر تھی اس کی درست تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو کسریٰ کا جو محل تھا، شاہ کسریٰ کا جو محل تھا جس کو بنانے میں 90 سال لگے تھے، بڑا مضبوط، جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، اس کی در و دیوار کو طوفان بھی نہیں ہلا سکتے تھے،
اتنا مضبوط جس کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے 90 سال لگے تھے۔ وہ محل جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ادھر اس کے محل کے اندر دراڑیں پڑ گئی، اس کا محل رضا رضا ہو گیا، اس کے محل کے اندر محل کے جو ہے برف سے اڑ گئے۔ ادھر صرف ولادت کا یہ عالم تھا کہ جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا دیو ہیکل ہے کہ ہاتھی بھی اس کی دیواروں کو نہیں گرا سکتے تھے، اتنا مضبوط تھا۔ لیکن ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ادھر اس کے محل کے اندر دراڑیں پڑ گئی، محل اس کا رضا رضا ہو گیا۔ الغرض اسی طرح اور بھی ایسے واقعات جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے وقت ہوئے۔ ایک یہ کہ ملک فارس کے اندر ایک آگ جو ہے بھڑکائی جاتی تھی جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، مجوسی لوگ، اور وہ آگ ایسی تھی جو مسلسل 1000 سال سے لگاتار جل رہی تھی، لگاتار کنٹینیو، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر توقف نہیں آیا۔ لیکن ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ادھر وہ آگ بجھ گئی، ادھر وہ آگ بجھ گئی۔ یہ سب اشارے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اب کوئی جو ہے ایسا نظام ہستی آنے والا ہے جو ایسا نظام قائم کرے گا دنیا کے اندر کہ جس کی وجہ سے لوگ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، لوگ جو ہے بتوں کی عبادت چھوڑ کر رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لوگ آنکھ کے پجاری بننے سے رب کے عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر دیگر چیزوں کو لوگوں نے جو ہے خدا بنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب وہ ہستی آنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے معبودان باطل کو چھوڑ کر اپنے حقیقی معبود کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو اس طرح جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی، ولادت بسعادت کا وقت صبح صادق کا وقت تھا، رات چھٹ رہی تھی اور صبح نمودار ہو رہی تھی، صبح نمودار ہو رہی تھی۔ تو یہ اس وقت میں آپ کا تشریف لانا کہ رات کی ظلمت کا چھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا، اس وقت میں آپ کی ولادت کا ہونا، یہ بات بھی واضح کر رہی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا کے اندر لوگوں کے قلوب کے اندر، لوگوں کے ذہن کے اندر، لوگوں کے اذہان و قلوب کے اندر اب نور کی شمع روشن کرنے والے ہیں۔ اب لوگوں کی قلوب سے تاریکی چھٹنے والی، تاریکی اور ظلمت کدا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی، ولادت بسعادت سے پہلے اور عورت کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب اس کو حمل واقع ہوتا ہے تو اس کو اطلاع مل جاتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حمل سے، پھر اس پر جو ہے وہ بوجھ کے ایام گزرتے ہیں، تکلیف دہ ایام گزرتے ہیں۔ لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ مجھ کو حمل کب قرار پایا مجھ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور حمل کے ایام اتنے آسانی سے گزر گئے کہ مجھے وہ بھی پتہ نہیں چلے۔ ایک فرشتے نے آ کے مجھ کو خبر دی کہ تمہارے بطن مبارک کے اندر نبی آخر الزمان منتقل ہو چکے۔ الغرض حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے بطن سے ایک نور نکلا جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا، جس کی روشنی میں آپ نے شام کے بعض محلات کو دیکھ لیا۔ خرج من رحم نور اضاء له قصور الشام، آپ فرماتے ہیں میرے رحم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے بعض محلات کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، گھر جگمگا اٹھا۔ حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا وصال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، والد محترم جو تھے ان کا وصال پہلے ہی ہو چکا تھا۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ یتیم تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. والدہ کی جو وفات ہوئی وہ 6 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی. اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا. الغرض جس وقت ولادت ہوئی اس وقت یہ ماحول تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کی والدہ اشرفہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت وہاں موجود تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا. جیسے ہی میں نے ہاتھوں میں لیا تو میرے لیے بھی رب تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ستارے گھر کے اندر جو ہے ٹوٹ کر گر پڑیں گے. اللہ نے عالم کو منور کر دیا تھا. اسی لیے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصیدہ بردہ ہے، قصیدہ بردہ میں آپ نے فرمایا کہ والانوار ساطعۃ، کہ انوار جو ہے پھیل رہے تھے، اللہ کے انوار عالم کے اندر پھیل رہے تھے. والحق یظہر، اور حق ظاہر ہو رہا تھا. اور الجن تہتف والانوار ساطعۃ، کہ مشرق کے جن مغرب والے جنوں کو، مغرب والے جن مشرق والے جنوں کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور اللہ جو ہے عالم کے اندر انوار کو پھیلا رہا تھا. اللہ نے عالم کو منور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت میں. ہر کوئی، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی تھی سوائے انسانوں کے، ہر کوئی مبارکباد ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہا تھا. فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اجنہ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. اور اگر کوئی شخص اس وقت میں غم منا رہا تھا، اس وقت میں کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مبارکباد پیش نہیں کر رہا تھا، غم میں ڈوب گیا تھا، تو وہ تھا تو صرف شیطان تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انتہائی جو غمناکی کے عالم میں ڈوب چکا تھا، انتہائی غمناک ہو گیا تھا. روایت میں آیا، بتایا گیا کہ شیطان جو ہے 4 وقت میں دہاڑی مار کر رویا. 4 وقت میں دنیا کے اندر 4 ایسے وقت گزرے اس کے اوپر جس میں وہ دہاڑی مار کر رویا، چیخ و پکار کرنے لگا. ایک وہ وقت ہے جبکہ اس کو شیطان رجیم قرار دیا گیا، مردود قرار دیا گیا. دوسرا جب اس کو بلندی سے پستی کی طرف پھینک دیا گیا. تیسرا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اور چوتھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس وقت میں وہ دہاڑی مار کر رویا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر غم کا اظہار کرنا، اب بھی دیکھ لے کس کی علامت ہے، کس کی شان ہے. اور خوشی کا اظہار کرنا، مبارکبادی دینا، یہ فرشتوں اور اجنہ کا کام ہے. اجنہ میں وہ اجنہ جو کہ مسلمان تھے. اجنہ کے اندر، جنوں کے اندر بھی سارے جو ہے فرقے ہوا کرتے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. اجنہ میں بھی اس طرح، جنوں میں بھی اس طرح ہوتے ہیں. الغرض تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے وقت میں یہ واقعات رونما ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کاہن لوگ تھے، ان کے پاس یہ مستقبل کی خبریں کہاں سے آتی تھی؟ یہ آنے والے حالات جو بیان کرتے تھے کاہن لوگ، ان کے پاس یہ آنے والے حالات ان کو کس طرح پتہ چلتے تھے؟ ان کو پاس یہ جو اجنہ آتے تھے، جن جو آ کے ان کو آسمانی خبریں پہنچایا کرتے تھے. یہ جن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ جن آسمانوں میں جایا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے، اور فرشتوں کی باتیں سن کر یہ کاہنوں کا آ کر بتاتے تھے. کاہنوں کا آ کر بتاتے تھے. اور پھر اس میں وہ پوری سچی باتیں نہیں بتاتے تھے، کچھ جھوٹ کچھ سچ ملا کر جو ہے خلط ملط کر کے جو ہے باتیں بیان کیا کرتے تھے. اب اس میں کچھ سچ ہے کچھ غلط ہے، پوری بات جب سچی نہیں ہے
تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر جو ہے ہم آنے والے حالت معلوم نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فقد کفر. اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے تو اس نے کفر کیا. الغرض یہ کاہن لوگ تھے جن کو جن آ کر خبر دیا کرتے تھے, جن بتایا کرتے تھے آنے والے حالات کے بارے میں. لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے آسمان کے اندر پہلے ہی آسمان سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کا پہرا لگا دیا. فرشتوں کا پہرا لگا دیا جس کا ذکر سورہ صافات کے اندر, سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے آسمان میں پہرا لگا دیا, ایسا پہرا لگا دیا کہ اب کوئی جن اگر آسمان میں جانے کی کوشش کرتا, آسمان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو وہ فرشتے اس کے اوپر جو ہے آگ کے انگارے برساتے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, ایک چمکتا ہوا انگارہ جو ہے اس جن کا پیچھا کرتا, اگر اس کو لگتا تو اس کو جلا کر راکھ کر دیتا. اللہ رب العزت نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, ادھر ولادت ہوئی, ادھر اللہ نے آسمان میں پہرا لگا دیا. اب اجنہ کا آسمان میں جانا آنا بند ہو, جن آسمان میں نہیں جایا کرتا. معزز سامعین کرام, جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نظرت الیہ کالقمر لیلۃ البدر, میں نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو ایک چاند کا ٹکڑا معلوم ہونے لگا. نظرت الیہ کالقمر لیلۃ البدر ریحہ یسطع کالمسک الاصفر, اور ان سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی, مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان رہی. آپ سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کان عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسین مبارک ریح المسک, مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ معطر تھا. لم ارى قبله ولا بعده احدا مثله, میری آنکھوں میں نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد ایسے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہی, ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے سورج آپ کے چہرے انور میں گردش کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اذا سر استنار وجهه, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرہ انور روشن ہو جاتا. کأنہ قطعۃ قمر, دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام حضرت سموع بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح خدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے میرے گالوں کو چھوا. فوجدت لیدہ بردا وریحا, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اتنا ٹھنڈا اور خوشبودار پایا کأن اخرجها من جورۃ عطار, گویا کہ آپ نے ابھی عطار کے عطردانی سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما شممت مسکا ولا عنبرا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی خوشبو مشک ہو یا عنبر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ معطر نہیں پایا. اور ایک روایت اسی طرح بیان ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیق مبارک سے زیادہ نرم نہ کسی ریشم کو پایا نہ کسی روئی کو پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی جو رئیس المفسر, مفسرین کرام کے رئیس, انہوں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلجت ثنیتین, کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک کشادہ تھے. اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، خاتون ہے، صحابیہ ہے. ایک تابعی ان کے پاس میں آئے، تابعی بزرگ ان کے پاس میں آئے، کہا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو. تو حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے لو رأیتہ، اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو لقلت، تو تم ضرور کہتے الشمس طالعہ، کہ سورج طلوع رہا ہے. ان کو دیکھ کر تم ضرور کہتے کہ سورج طلوع رہا ہے. اب اتنے سارے احادیث مبارکہ بے شمار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے اندر صحابہ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے بیان کیا ہے. کتنی حدیثوں کا لوگ انکار کر سکتے ہیں. الغرض یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے وقت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح پیدا ہونا کہ چاند کی طرح منور ہونا اور روشنی پھیل جانا، اور آپ کے بطن اطہر سے ایک نور کا خارج ہونا جس سے شام کے محلات کا روشن ہو جانا، شام کے محلات آپ کو نظر آنا. آپ گھر میں ہیں اور شام کے محلات، شام کہاں اتنے ملک، شام ایک الگ ملک ہے، شام ایک الگ ملک ہے، عرب ایک الگ ملک ہے، وہاں سے کئی میلوں کے، ہزاروں میل کے فاصلے پر ملک شام، ہزاروں میل کے فاصلے پر، جس کو جانے کے لیے 1 مہینے کا سفر لگتا تھا. اب وہاں سے بیٹھے بیٹھے وہاں کا نظارہ ہو رہا ہے، اندازہ لگا. اب انشاءاللہ تعالی جو ہے کل سے پھر اس کی مزید اور تفصیلات پیش کی جائے گی.